إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تعالى في القرآن الكريم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. سورة الزمر آية نمبر 3. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له. رواہ البخاری. حدیث نمبر 1145. بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آپ لوگ آگے آ کے بیٹھ جائیں اور باہر میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی اندر آ کر کے بیٹھ جائیں، ایک دوسرے سے مل جل کر کے بیٹھ جائیں.
آج کے اس خطبہ جمعہ کا موضوع ہے ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں۔ ہر انسان کی دو خواہشیں ضرور ہوتی ہیں۔ ایک خواہش یہ کہ اسے امن و راحت اور سکون ہو، سامان زندگی کی فراوانی ہو، اور دوسری خواہش یہ کہ یہ امن و سکون، اطمینان، راحت اور سامان زندگی محفوظ رہے، یہ ختم نہ ہو، اس میں تنزلی اور پستی اور زوال نہ آئے، اسے کوئی چیز نقصان نہ پہنچائے۔ اور انسان اپنی خواہشوں کی تکمیل کے لیے پوری کوشش بھی کرتا ہے، حتی المقدور حتی الوسع وہ کوشش کرتا رہتا ہے، مگر اکثر اوقات ان کی خواہشات کچھ نئے تکمیل ہی رہتی ہے، یعنی پوری نہیں ہوتی۔ جتنی کوشش کرتی ہے اور جتنی محنت کرتا ہے اس کا پھل اسے اتنا نہیں ملتا ہے۔ وہ جس چیز کو طلب کرتا ہے، جس انتھک کوشش کے ساتھ طلب کرتا ہے، اسے اتنا نہیں ملتا ہے جتنا ملنا چاہیے۔ آخر ایسا کیوں؟ تو اس کا بڑا آسان اور سادہ سا جواب ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کا بندہ ہے، اور اللہ رب العالمین نے انسانوں کو محض اپنی عبادت و بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ میں نے جن اور انس کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو جو بندہ احکامات الہیہ کا پابند ہوتا ہے، ہدایات الہیہ، تعلیمات الہیہ اور رب کے متعین کردہ حدود و قیود اور وضع کردہ قوانین و ضوابط کا پابند ہوتا ہے، تو اس کے اوپر رحمانی فیوز و برکات کا سایہ فکر رہتا ہے۔ لیکن جب بندہ احکامات الہیہ سے روگردانی کرتا ہے، اپنے مقصد تخلیق کو بھول جاتا ہے، تعلیمات الہیہ اور ہدایات الہیہ سے اعراض کرتا ہے، رب کے وضع کردہ قوانین و ضوابط اور حدود و قیود کو بھان دیتا ہے، تو وہیں سے اس کے لیے زوال شروع ہوتا ہے، وہیں سے ان کے لیے تنزلی کا آغاز ہوتا ہے، وہیں سے وہ ناکامی کا شکار ہو جاتا ہے اور مستی کی جانب چلا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، سورہ نحل کی آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 97، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، کہ جو کوئی بھی نیک عمل کرے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، ہم اسے خوشگوار زندگی عطا کریں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی ہم ان کے نیک اعمال کا، ان کی اچھائیوں کا انہیں بہترین بدلہ دیں گے۔ علامہ اقبال نے اسی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ جب آدمی رب کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارتا ہے، رب کی ہدایات کو اپنے سامنے رکھتا ہے،
رب کے وضع کردہ قوانین و ضوابط کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، رب کے فیوز و برکات ہمیشہ ان کے اوپر رہتا ہے، ان کے اوپر رب کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، رب کی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور جہاں آدمی اپنے مقصد تخلیق کو بھول جائے، رب کی تعلیمات کو پیٹھ پیچھے ڈال دے، رب کی ہدایات کو پیٹھ پیچھے ڈال دے، وہیں سے ان کی ناکامی اور تنزلی اور پستی کا آغاز ہونے لگتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی شوکت پہ سوال آتا ہے۔ آپ اگر پستی کی جانب جا رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کا بھول ہو رہا ہے، کہیں نہ کہیں آپ غلطی کر رہے ہیں، کہیں نہ کہیں آپ کی زندگی میں غلطیاں ہیں، آپ کی زندگی میں خطائیں ہیں، جس کی وجہ سے آپ تنزلی کی جانب جا رہے ہیں، ترقی سے تنزلی کی جانب آپ چلے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، سورہ شورى کی آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 30، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ لوگوں سنو، تمہیں جو بھی مصیبتیں آتی ہیں، جو بھی پریشانیاں آتی ہیں، یہ تمہارے کرتوت کے نتیجے ہیں، تمہارے بدعمالیوں کے بدلے ہیں، تمہارے گناہوں اور برائیوں کے نتائج ہیں، جس کی وجہ سے تمہارے اوپر مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں۔ اور غنیمت جانو، اللہ رب العالمین تمہارے ڈھیر ساری غلطیوں، کوتاہیوں، لفظوں اور خطاؤں کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے ہر غلطی کو پکڑنا شروع کر دے تو ہمارا جینا دوبھر ہو جائے گا۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اللہ رب العالمین اتنا رحیم ہے کہ وہ ہمارے ڈھیر سارے گناہوں اور خطاؤں کو نظر انداز کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ ہماری معمولی کوتاہیوں میں ہماری اللہ رب العالمین گریز فرماتا ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اگر انسان پستی تنزلی کا شکار ہو جانے کے بعد پھر سے امن چاہے، راحت چاہے، سکون چاہے، وہ یہ متمنی ہو اس بات کا کہ اسے سامان زندگی کی فراوانی ہو، وہ خوشگوار زندگی گزارے، تو اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے۔ وہ راستہ کیا ہے؟ توبہ اور استغفار کو لازم پکڑنا۔ وہ اپنے توبہ اور استغفار سے اپنے روٹھے ہوئے رب کو راضی کر لے، اور رب کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، روئے، ندامت کا آنسو بہائے، اللہ رب العالمین سے معافی مانگے، رب کے سامنے اپنے گناہوں کو رکھے اور رب سے التجائے کرے، یا اللہ ہمیں ان گناہوں سے پاک کر دے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو تو معاف کر دے، یا اللہ ہماری خطاؤں کو تو معاف کر دے، تب جا کر کے وہ تنزلی سے ترقی کی جانب آ سکتا ہے، تب جا کر کے اس کی زندگی میں خوشحالی آ سکتی ہے۔ اگر انسان سنگین حالات کے شکنجے سے نکلنا چاہے تو یہی ان کے لیے ایک کارگر نسخہ ہے۔ یہ توبہ اور استغفار ہمارے اور آپ کے لیے ایک گمشدہ متاع کی مانند ہے۔ یہ توبہ اور استغفار ہمارے اور آپ کے لیے ایک سفینہ نجات ہے۔ اسی توبہ اور استغفار کی بدولت آپ اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں۔ جب آپ تنزلی میں چلے جائیں اور وہاں آپ کو احساس ہو اور وہاں آپ کو اپنی غلطی دکھائی دے اور اللہ رب العالمین کی جانب پلٹیں گے تو اللہ رب العالمین پھر سے آپ کی حالت کو درست کر دے گا۔ اسی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے علامہ اقبال نے کہا، ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے رہرو منزل ہی نہیں۔ اللہ رب العالمین دینے کے لیے تیار ہیں، ہم اور آپ لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، اللہ بخشنے کے لیے تیار ہیں، ہم اور آپ بخشوانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنا ہاتھ پھیلایا ہوا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا، ہے کوئی گناہوں سے کھل جانے والا، وہ ہمارے سامنے گڑگڑائے، ہم سے مطالبہ کرے، ہم سے دعائیں کرے، ہمارے سامنے روئے، ہماری بارگاہ میں آ کر کے ندامت کا آنسو بہائے، ہم ان کی ضرورتوں کو پوری کریں گے اور ان کے تمام تر حاجات
اور ضروریات کو پورا کریں گے. تو اللہ رب العالمین دینے کے لیے تیار ہیں، مگر ہم اور آپ اس قدر بد نصیب ہیں اور بدقسمت ہیں کہ لینے کے لیے تیار نہیں. اللہ رب العالمین نے سورہ زمر آیت نمبر 53 میں بیان فرمایا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے نبی میری طرف سے یہ اعلان کر دیجیے لوگوں میں، اے وہ لوگوں جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، جو اپنے گناہوں کی وجہ سے تنزلی کی جانب جا چکا ہے، جو اپنی خطاؤں اور معصیتوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے جہنم کی طرف جا چکا ہے. آپ یہ اعلان کریں لا تقنطوا من رحمت اللہ، واللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ رب العالمین سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. انہ هو الغفور الرحیم، کیوں؟ رب کی یہ صفت ہی معاف کرنا، رب کی یہ صفت ہی ہے رحم کرنا. وہ بڑا غفور الرحیم اور بڑا مہربان ہے. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1145، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ينزل ربنا تبارک وتعالى كل ليلة الى سماء الدنيا. اللہ رب العالمین ہمارے بزرگ و برتر پروردگار ہر رات آسمان دنیا پر اپنے عرش معلی سے نزول فرماتا ہے. کب نزول فرماتا ہے؟ حین یبقى ثلث اللیل الآخر، جب رات کی آخری تہائی بچ جاتے ہیں تب اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر نازل فرماتا ہے اور آواز دیتے ہیں اللہ رب العالمین، من یدعونی فاستجیب لہ، ہے کوئی دعا کرنے والا میں اس کی دعا کو قبول کروں. من یسألنی فأعطیہ، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اسے عطا کروں. من یستغفرنی فاغفر لہ، ہے کوئی مجھ سے استغفار کرنے والا، مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا میں اسے معاف کر دوں. یہ اللہ رب العالمین آواز لگاتا ہے. اور صحیح مسلم کی ایک حدیث نمبر 2577، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اپنے بندوں سے خطاب کرتے ہوئے، یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار، اے میرے بندو تم دن رات گناہ کرتے ہو. صبح ہوتی ہے گناہوں میں، شام ہوتی ہے گناہوں میں، تم دنوں رات گناہوں میں لپٹ رہتے ہو. انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا، اور میں تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں. لہذا مجھ سے استغفار کرو، مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہو، میں تجھے معاف کروں. اسی حدیث کے آگے میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ اللہ رب العالمین کی آواز بھی لگاتا ہے، یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد فسألنی فآتيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. اللہ رب العالمین یہ آواز لگاتا ہے، اے میرے بندو تمہارے اگلے بھی تمہارے پچھلے بھی انس و جن سب ایک میدان میں اکٹھا ہو جائیں گے اور وہ اپنی ضرورتوں کو میرے سامنے رکھیں، اپنی حاجات کو میرے سامنے رکھیں اور ہر انسان کو ان کے مطالبے کے مطابق میں سب مطالبہ پورا کر دوں. تو اس سے میرے خزانے میں اتنا بھی کمی نہیں آئے گا جتنا سوئی کو سمندر میں ڈال کر کے نکالا جائے. اگر ایک سوئی کو آپ سمندر میں ڈالیں اور اس سوئی کو نکال کر کے اس کی نوک کو دیکھیں آپ، وہ سمندر کا کتنا پانی لے کر کے آئے گا؟ کیا سمندر کا پانی کم ہوگا؟ ہرگز کم نہیں ہوگا. اللہ رب العالمین کا جو خزانہ ہے وہ تمام سمندروں سے بڑھ کر سمندر ہے. پوری کائنات کو ان کے مطالبے کے
پھر بھی اس کے خزانے میں ذرہ برابر کی بھی کمی نہیں ہوگی، یعنی کچھ بھی کمی نہیں ہوگا۔ اسی طرح سنن الترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3540، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے، یہ بھی حدیث قدسی، یا ابن آدم، اے ابن آدم، لو دعوتنی ورجوتنی، جب جب تم مجھے پکارو گے، انکا ما دعوتنی ورجوتنی، جب جب تم مجھے پکارو گے، مجھ سے دعائیں کرو گے، غفرت لک، میں تجھے معاف کر دوں گا، ولا ابالی، اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، یعنی میں بے پرواہ ہو کر کے تجھے معاف کر دوں گا۔ وَيَا ابن آدم، اور اے ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء، اور اگر تمہارا گناہ آسمان چھو رہا ہو، یعنی آسمان چھوٹا گناہ تم کر چکے ہو کہ وہ گناہ آسمان چھو رہا ہے، زمین و آسمان کے اس خلا کو بھر دے رہا ہے۔ لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتنی، پھر تم مجھ سے استغفار کرو، میں تجھے معاف کر دوں، پھر تم مجھ سے معافی مانگو، میں تجھے معاف کر دوں، بخش دوں۔ یہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ وہ اللہ ہمیں معاف کرنے کے لیے تیار ہے، ندائیں لگاتا ہے، وہ اللہ ہمیں دینے کے لیے تیار ہے، ندائیں لگاتا ہے، مگر ہم اور آپ بخشوانے کے لیے تیار نہیں، رب کے سامنے ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں، اپنے گناہوں اور کرتوتوں پر ہم اور آپ پچھتاوا نہیں کرتے، ندامت کا آنسو نہیں بہاتے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں تبدیلی آئے تو اللہ رب العالمین کے سامنے گڑگڑائیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ تنزلی سے، پستی سے آپ ترقی اور رفعت و بلندی کی جانب آئیں تو اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں، اللہ رب العالمین سے مانگیں، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کا استغفار کریں۔ یہ توبہ اور استغفار واحد راستہ ہے تنزلی سے اٹھنے کا ہے۔ اس توبہ اور استغفار میں ہمارے اور آپ کے دلوں کی صفائی رکھی گئی ہے، ہمارے توبہ اور استغفار سے ہمارے دلوں کے جنگ ختم ہو جاتے ہیں، ہمارے دل کی سیاہی مٹ جاتی ہے۔ بے شمار توبہ اور استغفار کے فوائد و ثمرات ہیں۔ اسی توبہ اور استغفار سے بے اولادوں کو اولاد عطا کی جاتی ہے، اسی توبہ اور استغفار سے انسان کے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں، اسی توبہ اور استغفار سے انسان کی خطائیں دھو دیے جاتے ہیں، اسی توبہ اور استغفار سے انسان کا دل سیکل ہو جاتا ہے۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ حجر اسود کو اللہ رب العالمین نے جنت سے اتارا ہے، وَهُوَ أَشَدُّ أَبْيَضُ مِنَ اللَّبَنِ، اور وہ حجر اسود دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا۔ فَسَوَّلَتْهُ خَطَايَا بَنِي آدم، لیکن بنی آدم کے گناہوں نے اس حجر اسود کو کالا کر دیا۔ وہ پتھر کالا نازل نہیں ہوا تھا، ہمارے اور آپ کے گناہوں کی وجہ سے وہ پتھر کالا ہو گیا۔ وہ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، برف سے بھی زیادہ وہ سفید تھا، لیکن ہماری خطاؤں نے حجر اسود کو کالا کر دیا۔ اہل علم یہاں ایک عجیب اور باریک نقطہ بیان کرتے ہیں۔ وہ نقطہ کیا ہے؟ نقطہ یہ ہے کہ جب ہمارے بدعمالیوں کا اثر ایک پتھر پر ہو سکتا ہے، ایک سخت ترین پتھر پر ہمارے گناہوں کا اثر ہو سکتا ہے، تو ہمارے اور آپ کے دل پر ہمارے گناہ کا اثر کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہمارے گناہوں سے ہمارے دل سیاہ ہو جاتے ہیں،
کالے پڑ جاتے ہیں۔ جب ایک پتھر سیاہ ہو سکتا ہے تو یہ نرم و نازک دل سیاہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ اپنے دل کو سیاہ ہونے سے بچائیں، آپ اپنے اس دل کو کالا ہونے سے بچائیں، آپ اپنے اس دل کو سیاہ دھبا لگانے سے بچائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان العبد اذا اخطا خطیئۃ نکتت فی قلبہ نکتۃ سوداء، جب آدمی گناہ کر لیتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے۔ فإذا هو نزع واستغفر وتاب ثقل قلبه، پھر جب بندہ توبہ اور استغفار کرنے لگتا ہے، رب کی بارگاہوں میں آ کر کے رونے لگتا ہے، رب کے حضور گڑ گڑاتا ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، ثقل قلبه، اس کا دل چمک جاتا ہے، وہ کالا دھبا ختم ہو جاتا ہے۔ وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه، اور جب گناہ پہ گناہ انسان کرتے چلا جاتا ہے، توبہ اور استغفار نہیں کرتا، وہ سیاہ دھبا بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ اتنا سیاہ ہو جاتا ہے کہ حقائق ان کے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوتا، وہ دل رکھ کر کے بھی بے دل انسان ہو جاتا ہے، رب کی تعلیمات اور ہدایات ان کے دل تک نہیں اترتے، ان کا ایمان ان کے دل میں داخل نہیں ہوتا ہے۔ اب اگر چاہیں کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک معزز بنیں، اللہ رب العالمین کے نزدیک مکرم بنیں، اللہ رب العالمین کے نزدیک موقر انسان بنیں، تو آپ اپنے دلوں کو سیکل کریں، اور جب آپ کا یہ دل سیکل ہوگا تو آپ کے لیے جہان سیکل اور روشن ہوتا چلا جائے گا۔ یہ توبہ اور استغفار ہے جس میں بے شمار برکتیں اور عظیم عظیم فوائد رکھے گئے ہیں۔ سورہ نوح کی وہ آیت کریمہ بڑی مشہور آیت ہے، آیت نمبر 10 تا 12۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا تھا؟ بڑی جامع ترین آیت ہے، توبہ اور استغفار کو بڑی جامع، ان کے فوائد و ثمرات کو بڑی جامعیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، لوگوں اپنے رب سے استغفار کرو، یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ اللہ رب العالمین جس استغفار اور توبہ کی وجہ سے آسمان سے موسلادھار بارش نازل فرمائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہاری مدد بھی کرے گا مال کے ذریعہ اور اولاد کے ذریعہ، مالوں میں اضافہ کرے گا اللہ رب العالمین، اور اولاد میں اللہ رب العالمین اضافہ کرے گا، رزق میں اضافہ کرے گا، روزی میں تمہارے لیے برکت ڈال دی جائے گی۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اسی توبہ اور استغفار کی وجہ سے اللہ رب العالمین تمہارے لیے باغات پیدا کریں گے اور تمہارے لیے نہریں جاری فرمائے گا۔ تو یہ توبہ اور استغفار ہے جس میں بے شمار فائدے رکھے گئے ہیں۔ ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے جسے رہ روے منزل ہی نہیں۔ ہم اور آپ شکوہ شکایت بہت کرتے ہیں، زندگی کی پریشانی ختم ہی نہیں ہو رہی ہے، ایک تکلیف جاتی ہے دوسری تکلیف آ جاتی ہے۔ سب سے بڑی تکلیف کی بات یہ ہے کہ ہم اور آپ اللہ رب العالمین سے دور ہو گئے ہیں۔ جب تک آپ اپنے خالق مالک اور رزاق کو یاد نہیں کریں گے، تکلیف بڑھتی رہے گی، تکلیف میں کبھی آسانی نہیں ہوگی، اور آپ تکالیف سے کبھی نجات نہیں پا سکتے، کیونکہ نجات دینے والا وہی ایک ذات ہے، وہی ایک الہ ہے، کہیں اور آپ کو نجات ملنے والی نہیں ہے، کہیں اور آپ کو فلاح ملنے والا نہیں ہے، کہیں اور آپ کو کامیابی ملنے والی نہیں ہے۔ اگر کامیابی ملے گی تو وہی رب کی ذات ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر تبدیلی لانے کا ایک جذبہ تھا، ان سے اگر کوئی خطا ہو جاتی تو اس خطا کو کھلوانے کے لیے پریشان رہا کرتے تھے، اس خطا کو کھلوانے کے لیے وہ پریشان رہا کرتے تھے، اپنی خطائیں بھری محفل میں بھی رکھ دیا کرتے تھے، تاکہ اس دنیا میں ہم لوگوں کی نظر میں بھی پاک ہو جائے اور اللہ رب العالمین کی نظر میں بھی پاک ہو جائے، لوگ بھی ہمارے بارے میں غلط فہمیوں میں مبتلا نہ ہو۔ آپ نے
حضرت ماعز بن مالک الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تو سنا ہی ہوگا. وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طہرنی، مجھے پاک کیجیے. آپ نے فرمایا وَيْحَكَ، افسوس، ارجع فاستغفر اللہ وتب الیہ، جاؤ استغفار کرو، توبہ اور استغفار کو لازم پکڑو، اللہ رب العالمین کی جانب پلٹو. وہ لوٹ آئے، تھوڑی دور گئے، پھر واپس آئے، کہ اللہ کے رسول مجھے پاک کیجیے. آپ نے وہی جواب دیا. پھر وہ لوٹ گئے، پھر آئے، کہا مجھے پاک کیجیے. آپ نے پھر وہی جواب دیا. ارجع فاستغفر اللہ وتب الیہ، جاؤ اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کرو. جب چوتھی بار ایسا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کس چیز سے تمہیں میں پاک کروں، کس چیز سے میں تمہیں پاک کروں. دیکھیے پاک ہونے کے لیے بار بار آ رہے ہیں اور ہم ناپاک ہونے کے لیے بار بار خطائیں کرتے رہتے ہیں، گناہ سے گناہ کرتے چلے جاتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کس چیز سے میں تجھے پاک کروں؟ کہا میں نے زنا کیا ہے، زنا سے مجھے طہارت چاہیے، اس دنیا سے جاؤں تو اس گناہ سے میں پاک ہو کر کے جاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا جو آپ یہ جگہ سے بیٹھے ہوئے تھے، اس کے اوپر جنون تو نہیں؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجنون نہیں ہے، ٹھیک ہے، دماغ صحیح سالم ہے. آپ نے فرمایا کہ انہوں نے شراب تو نہیں پی رکھی ہے؟ ایک آدمی کھڑے ہوئے اور منہ کو چومنا شروع کر دیا. کہا شراب کی بو نظر نہیں آ رہی ہے، شراب بھی نہیں پی رکھی ہے انہوں نے. آپ نے فرمایا کیا تم نے زنا کیا ہے؟ کہا ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جاؤ اسے رجم کر دو. اسے پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیا گیا. لوگوں میں اختلاف ہوا، بدگمانیاں رکھنے والے تو بہت سارے لوگ رہتے ہیں. پہلے بھی لوگ بدگمانیوں میں مبتلا ہو جاتے تھے اور آج بھی لوگ بہت سارے لوگ ایسے جو بدگمانیوں کے شکار ہیں. کچھ لوگوں نے کہا وہ ہلاک اور برباد ہو گئے، انہیں ان کے گناہوں نے گھیر لیا. کچھ لوگوں نے کہا ما توبۃ افضل من توبۃ ماعز بن مالک الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کا جیسا توبہ ہے اس سے افضل توبہ اور کسی کا نہیں ہو سکتا. یہ لڑائی 2-3 دن تک جاری رہی، اختلاف رہا اس کے بارے میں، غلط فہمیاں لوگ مبتلا رہے، طرح طرح کی باتیں کرتے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہا سنو لقد تاب توبۃ لو قسمت بین امۃ لوسعتهم. ماعز بن مالک الاسلمی نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اسے کسی امت پہ ڈال دی جائے تو پوری امت کی مغفرت کے لیے اس کی توبہ کافی ہو سکتی ہے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ